السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ تکاثر کی آیت مبارکہ 7 اور 8 کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا ٹارگٹ یہ 2 آیتیں مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ انہی کو ہم تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تجوید دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہاں پر دیکھیں پیارے اللہ جی کے کرم سے ثم میم مشدد، دھیان رہے میم مشدد اور نون مشدد کا گننا 2 کاؤنٹس ہوتا ہے پورا، ٹھیک ہے، اس کو پراپر ناک میں آواز لے جا کر اس کا گننا کریں گے، اور سا جو ہے نا اس پر پیش ہے اور لیکن اس میں سیٹی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور پیش جو ہے نا جب بھی ہے یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے، تو دھیان رکھیں کہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگی، لیکن زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھا کے ہم نے حرف کو موٹا نہیں کرنا اگر ہمارا حرف باریک ہے تو، جیسے یہاں پر سا باریک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ ثم لترو رو اب پور کرنا ہے، اور دھیان دیں کہ جب بھی آپ کسی حرف کو پور کیا کریں تو آپ ہونٹوں پر کیا رکھ لیا کریں، فنگر رکھ لیا کریں، جیسے کسی کو چپ کروانے کے لیے رکھتے ہیں نا، ایک نہیں رکھنی، 2 اچھے سے چپ کروانا ہے، ٹھیک ہے، 2 فنگر رکھنی ہے، اور دوسری بات دھیان میں رہے کہ آپ نے زبان کی جڑ کو تالو کی جانب اٹھا کے اس کو پور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لترو رو شروع میں مشکل ہو سکتی ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ لترون واو پر پیش ہے، ونہا ہاں اس میں بالکل سانس جاری نہ کریں، ٹھیک ہے، پھر درست ادائیگی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا اصول دیکھا جائے تو اس میں تھوڑا دوسرے ہا کی نسبت تھوڑا سانس کم جاری ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمز کی صفت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ٹیکنیک کے طور پر درست ادائیگی کے طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو آپ سگنل دے سکتے ہیں کہ اس میں سانس جاری نہیں ہوگا۔ ثم لترونہا، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں یا لین ہے پراپر ادائیگی 1.5 کاؤنٹس، یا لین کی ادائیگی 1.5 کاؤنٹس، عین یقین۔ اب یہاں پر ایک اور بات دھیان میں رکھے، عین لام آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ میڈل میں رہ کے پڑھا جاتا ہے، اب تو بہت ڈسکس کر چکے ہیں ہم، امید ہے اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، عین جیسے ہل جائے گا لام، عین الیقین، یقین، اور دھیان دے قاف کے نیچے جو زیر ہے نا اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا، اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز ناک میں پہلے ہی جا رہی ہے یا آخر میں جسٹ نون کی جا رہی ہے۔ بچے کیسے پڑھتے ہیں، قین، پہلے ہی ناک میں آواز دے جاتے ہیں، حالانکہ قاف کی آواز تو ناک میں نہیں جاتی، نون کی آواز جسٹ اور میم کی آواز ناک میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دونوں فنگر سے نا، انگوٹھے سے اور پہلی فنگر سے اپنے ناک کو بند کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ادائیگی کریں، اگر تو آپ کی ادائیگی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح ادائیگی کر رہے تھے، اور اگر آپ جو ہے پھر بھی ادائیگی ہوگی لیکن بہت زیادہ آپ کو وائبریشن محسوس ہو ناک میں تو اس کا مطلب ہے آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے، جیسے کہ میں فنگر رکھوں گی تو میں پڑھوں گی یقین، تو مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پر میری وائبریشن بہت زیادہ ناک میں ہو رہی تھی، تو مجھے پتا چلا میری آواز ناک میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ناک میں آواز لے جانے سے روکنا ہے۔ عین الیقین، قین، اسے ایک اور نقصان ہوتا ہے، ایک تو آواز ناک میں چلی جاتی، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیر کی ادائیگی مجہول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت دھیان سے۔ اب نیکسٹ سملرلی ثم آپ کو پتہ ہے کیسے ادا کریں گے، لا باریک، تس سین میں لازمی صفت ہے سیٹی کی تو وہ ضرور ادا کرنی ہے، لتسألن، نون مشدد کا گننا پراپر، ثم لتسألن، لام پر پیش ہے تو ہونٹوں کو پراپر گول کر کے، ٹھیک ہے، پیش کی ادائیگی مجہول نہ ہو، ثم لتسألن، آگے واو لین پراپر، یو نہیں، یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ یومئذ، تو اس کو پیارے اللہ جی کے کرم سے فوکس کریں، یو پراپر 1.5 کاؤنٹس، یو جیسے آئی تھا نا، آئی تو ایسے یومئذ، حمزہ کے نیچے زیرہ، یومئذ، آئین کی آواز واضح، نون کے نیچے زیر کی ادائیگی فوکس، نعیم، اب دھیان رہے آئین کی آواز ناک میں نہیں جاتی، عیم،
ٹھیک ہے، آخر میں میم کی آواز ناک میں جانی چاہیے، پیچھے سے کوئی آواز ناک میں نہیں جائے گی. عن النعیم. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ثم پھر لترونہا، ٹھیک ہے، لترون سیم وہی ترجمہ لترونہ کا تھا، البتہ ضرور، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں تھا تم دیکھ لو گے. اب یہاں پر ہے تم نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا البتہ ضرور تم دیکھ لو گے، پھر البتہ ضرور تم دیکھ لو گے اسے. ہاں جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا اسے، باقی سیم وہی ہے. پھر البتہ ضرور تم دیکھ لو گے ہاں اسے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. یعنی کہ تم جب اوبیس بات ہے جب ہمارے سامنے قیامت کا منظر ہوگا تو پھر تو ہمیں یقین آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے. ثم پھر لتسألن، ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے یا تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن کا. یوم کہتے ہیں نا یوم پاکستان، ٹھیک ہے، اسی طرح یوم آزادی یوم دن کو کہتے ہیں. تو یومئذ اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. تو ضرور پھر تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. پیارے اللہ جی بہت بہت راضی ہوں آپ سے، عافیتوں کے ساتھ آپ کو چن لیں، اپنی محبت میں شدید کر لیں، قرآن کو آپ کے دل کے بہار، آنکھوں کا نور، غم و فکر و پریشانیوں کو دور کرنے والا بنائے، ہمیشہ 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 رہنے والی جنتوں کا وارث بنائے. پیارے اللہ آپ کو اس سفر میں استقامت دے اور آپ کے تمام معاملات آسان کر دے. پیارے اللہ آپ کو قرآن کے انوارات کو آپ کے رگ و ریشہ میں اتار دے. اور پیارے اللہ جی امت مسلمہ کی نوجوان نسل پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، انہیں امت مسلمہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دیجیے. عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک واجعلہ ربی رضیا. پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب. پیارے اللہ ہمارے تھوڑے عمل کو زیادہ کر کے ناقص کو کامل اور خالص کر کے قبول فرما لیجیے. کہنے سننے سے کئی گنا زیادہ عمل کی توفیق دیجیے. ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیجیے. عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.